السلام علیکم. ہم سے سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، تو نماز قائم کیسے کرنی ہے یا الصلاۃ جو ہے وہ قائم کیسے کرنی ہے اور زکوٰۃ کیا ہے؟ بہت بہترین سوال ہے، اور اس سوال کا جواب صحیح معنوں میں تو 3-4 گھنٹوں میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن خیر ہم مختصر طور پر اس پر گفتگو کریں گے کہ تاکہ آپ سمجھ بھی جائیں. اگر آپ پورا قرآن پاک دھیان سے پڑھیں اور یہاں پر جو 2 گروپ بنے ہیں اس شعور کو لیے بغیر، اصل کانشیس کو لیے بغیر جو ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں اور جو فتوے بازی ہم کھیلتے ہیں، اب ساری جگہ پر صلاۃ قائم کا حکم نہیں ہے. اگر آپ غور کریں سورۃ کوثر ہی پڑھو، وہ کیا کہتی ہے؟ انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر. فصلی، اب یہاں تو کوئی قائم کا لفظ نہیں لگا ہوا. آپ قائم کیسے کریں گے؟ پڑھ کر. آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، جب آپ پہلے دن سکول میں گئے تو آپ کو پہلے دن الف بے نہیں آئی تھی. کاش آپ کی کوئی ریکارڈنگ ہوتی اور آپ کو دکھایا جاتا کہ آپ پہلے دن گئے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی الف کیا ہے، بے کیا ہے، لیکن ودن ٹائم آپ سیکھ گئے، سمجھ گئے. اب جب تمام اسٹوڈنٹ سکول گئے، اسکول وہی، ٹیچر وہی، سلیبس وہی، کیا سارے فرسٹ آ گئے کہ سارے پاس ہوتے گئے؟ ایسا نہیں ہوا. ہر ایک کے آگے جا کر ان کی جو اپنی دلچسپیاں تھیں وہ الگ الگ ہو گئیں، تو پرابلم آ گیا نا. ایسے ہی شروع میں جب آپ پڑھتے ہیں، اب پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم وہ والا شعور لیتے نہیں ہیں. ہم یہاں پر پھر تفریق ہے. وہ ایک جو گروپ ہے ہمارا، وہ سمجھتا ہے کہ سارا کچھ ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ سارا کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اور سارا کچھ اللہ پاک کا ہے. وہ منع کرتے ہیں آپ کو کسی بھی روحانی بند سے ملنے سے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ الف بے پڑھنے کے لیے کسی انسان کے محتاج ہیں. آج تک کوئی ایسا انسان میری نظر سے نہیں گزرا جس نے الف بے کسی دوسرے انسان سے نہ سیکھی ہو. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا انسان ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. ایون ان کا کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک ہی گلی محلے میں رہتے ہوئے اتنی تفریق ہے آپ کے اندر کر دی گئی. اسلام جو تفریق کو مٹانے آیا تھا، آپ لوگوں نے وہ تفریق مٹانے کی بجائے اسلام کو آپ پتہ نہیں آپ نے کیا سمجھا، نہیں سمجھا، آپ کے اندر تفریق جو ہے وہ بڑی ہوئی ہے. آپ کو پہلے جیسے ہی آپ کے ہاں کو بچہ ہوتا ہے، آپ اس پر پہلا ٹھپا لگاتے ہیں برادری کا، دوسرا ٹھپا آپ نے لگا دیا ہے مسلک کا، تیسرا ٹھپا پھر ان میں اپنے نظریات کا. تو وہ بچہ جو اتنے چیزیں لے کر آیا ہے، اب وہ اتنا شکنجہ اس سے ٹوٹے گا نہیں، اور وہ بھی اسی میں خوش ہو گیا. یہ تو بڑی چند سعید روحیں ہوتی ہیں، اللہ کا احسان ہوتا ہے جو اس شکنجے کو توڑ دیتا ہے. اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت نہ بدلنا چاہے. اور لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. تو اگر اب ایک انسان نماز کے لیے چلا گیا ہے، خلوص نیت سے چلا گیا ہے، آپ کا خلوص ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور وہیں پر پریزنٹ رہو. اگر وضو کر رہے ہو تو وضو کو فیل کرو، وضو کو ہوتا ہوا دیکھو کہ میں وضو کر رہا ہوں. تم قدم اٹھا رہے ہو، اپنا دھیان رکھو کہ میں قدم اٹھا رہا ہوں. اب مسجد میں کھڑے ہو تو وہیں پر موجود رہو، ان خیالوں میں نہ کھو. اب جب تم نماز پڑھنا شروع کرتے ہو تو اگر تلاوت اونچی آواز میں ہو رہی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ سنو. اب پرابلم کیا ہے تم لوگوں کا؟ وہاں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تمہیں خارشیں شروع ہو جاتی ہیں. ادھر تلاوت ہو رہی ہے، تمہیں کوئی کام یاد آ جاتے ہیں، تم دھیان نہیں کرتے ہو. جب تلاوت ہو رہی ہے تو تمہیں پورا دھیان رکھنا ہے تلاوت کی طرف.
اب جب تم خود نماز پڑھ رہے ہو تو اتنی نماز اونچی آواز میں پڑھو کہ تمہارے کانوں تک آواز جائے، اور کھو جاؤ ان الفاظ میں جو ادا کر رہے ہو۔ ممکن ہو تو اس کا ترجمہ یاد کرو اور کھڑے ہو کر جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو وہیں موجود رہو۔ جب تم قیام میں ہو تو قیام میں رہو، جب تم رکوع میں ہو تو رکوع میں رہو، جب تم سجدے میں ہو تو سجدے میں رہو، جب تم اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے ہو تو اسی پوزیشن میں بیٹھو۔ جو تم پڑھ رہے ہو، تمہاری زبان موو ہو رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، اپنا دھیان رکھو، اس کے اوپر ہی دھیان رکھو، تمہیں خیالات انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ تو جب تم ایسا پڑھنا شروع کر دو ودن ٹائم، کیونکہ تم ایکٹ اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہے ہو، جب تم ایک کام ہی اللہ کے لیے کر رہے ہو تو ودن ٹائم تمہیں اس کا فروٹ بھی ملنا ضروری ہے۔ تمہیں سرور آنا شروع ہوگا، تمہیں سکون آنا شروع ہوگا۔ میں نے تم کو یہ کہا ہے، آگے بھی کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، ہر انسان کی نہ زندگی ایک جیسی ہے، نہ اس کی موت ایک جیسی ہے، نہ اس کی موت کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہے، نہ قیامت کے بعد کی زندگی ایک جیسی ہے۔ ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کے اعمال پر قائم ہے۔